السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن رجل من بنی سلیم قال عدہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یدی او فی یدیہ قال التسبیح نصف المیزان والحمدللہ یملؤہ والتکبیر یملأ ما بین السماء والارض والصوم نصف الصبر والطہور نصف الایمان، رواہ الترمذی۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین محترم، درس حدیث زجاجۃ المصابیح میں کتاب الطہارت کا یہ پہلا باب ہمارا شروع ہو چکا ہے کہ جس میں وضو اور تسبیح اور تمحید تکبیر ان کے فضائل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آج کے ہمارے حدیث پاک کے راوی ایک صحابی رسول کے جن کا تعلق بنو سلیم سے تھا، وہ اس حدیث پاک کے راوی ہے صحابہ میں سے، یہ جو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عدہن، یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آنے والے خصال کو، آنے والی چیزوں کا شمار فرمایا، فی یدی او فی یدیہ۔ راوی کو شک ہے کہ میرے ہاتھ پر یا پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے دست اقدس پر ان چیزوں کا شمار فرمایا، اور فرمایا کہ التسبیح نصف المیزان، تسبیح کہنا یعنی کہ سبحان اللہ کا جو کلمہ ہے، عزیزان محترم فرمایا گیا کہ تسبیح یعنی کہ اس کا جو ثواب ہے، یا پھر نفس تسبیح اگر اس کو جسم دے دیا جائے، جیسا کہ حدیث میں اور اس کی تشریحات میں بتلایا گیا کہ محدثین نے بتلایا کہ اللہ رب العزت اعمال کو جو کہ معنوی ہیں قیامت کے دن ان کو جسم عطا کر دے گا۔ تو اگر تسبیح کو اگر جسم دے دیا جائے، با اعتبار جسم کے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ میزان عمل کے نصف کو، آدھا کو وہ بھر دے گی۔ پھر آگے بتلایا گیا والحمدللہ تملؤہ، اور الحمدللہ کہنا، الحمدللہ کا یہ کلمہ یہ اس کو مکمل بھر دے گا۔ تملؤہ کا مطلب یہ ہے یعنی کہ تسبیح سے جو نصف میزان بھرا تھا اور جو نصف خالی تھا، پہلی بات یہ بتلائی گئی کہ الحمدللہ کہنا وہ جو آدھا خالی تھا اس کو بھر دے گا، یا پھر الحمدللہ یہ جو اللہ کی تحمید ہے، یہ اس کے اندر اللہ کی جو حمد ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ کل کا کل ثواب کے اعتبار سے سارے میزان عمل کو بھرنے کی اس کے اندر صلاحیت موجود ہے۔ اور شارحین بتلاتے ہیں کہ الحمدللہ یہ کل میزان کو بھر دے گا، یہی بات زیادہ اظہر ہے۔ اور اس کی وجہ امام طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الحمدللہ یہ اس کے اندر تسبیح کا ڈبل ثواب اس کے اندر ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے صفت کمال، چاہے وہ اللہ رب العزت کے صفت کمال ثبوتیہ ہو یا پھر سلبیہ ہو۔ ثبوتیہ یعنی کہ ایسے صفات اللہ رب العزت نے جس کا اس بات خود اپنی ذات کے لیے کیا، جیسے اللہ رب العزت نے علم، حیات، عزت، رحمت، ان تمام صفات کا ثبوت اللہ نے اپنے نفس کے لیے کیا، اپنی ذات کے لیے کیا۔ قرآن مجید میں آیات قرآنیہ اس کی دلیل ہیں۔ اور اسی طرح ثبوت صفات سلبیہ، جس کو صفات منفیہ بھی کہا گیا، جیسے اللہ رب العزت نے اپنی ذات سے نوم اور جہل، اس جیسے صفات کی اللہ رب العزت نے اپنے ذات سے نفی کی۔ تو الحمد میں اللہ رب العزت کے صفات کمال ثبوتیہ ہو یا سلبیہ ہو، حمد یہ تمام کی جامع ہیں، تو اسی لیے یہ حمد کا جو ثواب ہے یہ تسبیح سے یہ زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد بتلایا گیا کہ وَالتَّكْبِيرُ يَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور تکبیر یہ بھی ثواب کے اعتبار سے اگر اس کو جسم دے دیا جاتا ہے تو یہ بھی زمین و آسمان کا جتنا بھی حصہ ہے، وَالتَّكْبِيرُ يَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنی بھی خلا ہے، اگر اس کا ثواب پھیلا دیا جائے تو پھر اس کو وہ بھر دے گا، اتنا زیادہ ثواب تسبیح میں رکھا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے بتلایا گیا کہ وَالصَّوْمُ نِصْفُ الصَّبْرِ، روزہ رکھنا یہ نصف صبر ہے۔ عزیزان محترم، سابق حدیث میں ہم نے سماعت کیا کہ صبر طاعات پر
صبر طاعت پر قائم رہنا اور اس پر استقامت کے ساتھ رہنا، اور اپنے آپ کو گناہوں سے، محرمات سے اپنے آپ کو بچانا اور تکالیف و مصائب کو برداشت کرنا، یہ کل کا کل صبر کی تعریف میں ہے۔ اب صوم کو نصف صبر کہا گیا اس وجہ سے چونکہ صوم میں ہوتا کیا ہے، ایک صائم یہ نیکیوں پر اپنے آپ کو لگائے رکھتا ہے، طاعات پر اپنے آپ کو لگائے رکھتا ہے، تو لہذا اس نے نصف صبر کیا، اور نصف صبر چونکہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، مصائب اور تکالیف پر صبر کرنا، تکالیف پر اللہ رب العزت کی ذات سے راضی رہنا، یہ صوم میں نہیں ہے، تو اسی لیے بتلایا گیا کہ صوم یہ نصف صبر ہے، چونکہ اس پر طاعات پر صبر کیا جاتا ہے، معصیت اور مصیبت پر صبر کرنا یہ کل کا کل صبر ہے، تو لہذا صوم یہ نصف صبر اس کو بتلایا گیا، اور بتلایا گیا کہ وَالطُّہُورُ نصف الایمان، اور پاکی یعنی کہ وضو یہ آدھا ایمان ہے۔ اس سے کیا مطلب ہے، سابق حدیث میں قدر تفصیل اس کی ہم نے بیان کر دی ہے، اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ آئیے آگے کی حدیث شریف کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات قالوا بلا یا رسول اللہ قال اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذالکم الرباط، اخرجہ مسلم و مالک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایسی چیزوں پر جو کہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور اس کے ذریعے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، بتلایا گیا کہ گناہوں سے مٹانا یہ کنایہ ہے گناہوں کو معاف کرنے سے۔ گناہوں کو مٹانے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں، یا پھر گناہوں کو لکھنے والے جو فرشتے ہیں وہ فرشتے گناہوں کو اس رجسٹر سے مٹا دیتے ہیں جس میں بندے کے گناہ کو لکھا گیا تھا، اور اس کے ذریعے درجات یعنی کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے منازل جنت میں یہ بلند ہوتے ہیں۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، کیا میں تمہیں ایسے عمل کے بارے میں نہ بتلاؤں کہ جس کے ذریعے گناہ یہ مٹا دیے جاتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں، تو صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ ہمیں بتائیے۔ عزیزان محترم، دیکھیے اپنی بات کو سامنے والوں کے ذہن میں اچھی طریقے سے بٹھانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ پہلے سوال کیا جائے، پھر وہی بات جو آپ سامعین کے ذہنوں میں اور ان کے دلوں میں بٹھانا چاہتے ہیں اور پھر اس کا جواب دیا جائے۔ تو ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ جس کا استعمال آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، تاکہ لوگوں کو اچھی طریقے سے بات ذہن میں بیٹھ جائے اور لوگ اس اہمیت والی اور فائدہ دینے والی چیز سے فائدہ اٹھائیں۔ تو لہذا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں آپ ہمیں ارشاد فرمائیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، یعنی کہ اپنے وضو کو مکمل کرنا، وضو کو اچھی طرح کرنا، وضو کو اس کے جتنے بھی اعضاء ہیں، اس کے جتنے بھی محل ہیں، اس کو استیعاب کرنا غسل کے ساتھ، اور 3 مرتبہ اس کو دھونا، علی المکارہ باوجود کے مصیبت اور مشقت کے باوجود، یعنی کہ وضو اچھے انداز میں کرنا، سنت طریقے کے مطابق کرنا، اور استیعاب کرنا وضو میں تمام اعضاء کو دھونے میں، اور کس پر، مکارہ پر، یعنی کہ جب مشقت ہو، جیسے کہ سردی کا موسم ہے، سردی کے موسم میں انسان وضو کرنے سے، ایک نمازی وضو کرنے سے کراہتا ہے، کیونکہ ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے، سردی زیادہ ہوتی ہے، اور اسی طرح جب کوئی مصیبت میں ہم رہیں تو پھر ایسے اعضاء کو دھونے میں جب کوئی مصیبت ہو، تکلیف ہو، مار زخم کچھ لگنے کی وجہ سے، تو پھر ایسے مصیبت کے مشقت کے وقت میں وضو کا اسباغ کرنا، وضو کو اچھی طریقے سے مکمل کرنا، اس کا استیعاب کرنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ عمل ہے کہ جو کہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں، اور درجات اللہ رب العزت کے پاس جنت میں اس کے بلند ہوتے ہیں۔ اور دوسری چیز بتلایا وکثرۃ الخطا الی المساجد، اور مسجدوں کی طرف زیادہ چلنا، زیادہ چل کر جانا،
تو عزیزان محترم، مطلب اس کا یہ ہے کہ مسجد جب اپنے گھر سے دور ہوتی ہے تو پھر دور رہنے کی وجہ سے آدمی کو جانے میں مشقت ہوتی ہے، زیادہ چلنا پڑتا ہے۔ اب فی زمانہ تو کوئی ایسا معاملہ نہیں رہا، اس زمانے کی بات تھی کہ جب زیادہ سواریاں سہولت کے ساتھ لوگوں کے لیے میسر نہیں ہوتی تھی۔ البتہ وہ زمانے میں مشقت زیادہ تھی، یہ زمانے میں کچھ کم ہے۔ الغرض بتلایا جا رہا ہے کہ مساجد کی طرف زیادہ چل کر جانا یہ بھی گناہوں کو مٹانے اور درجات کی بلندی کا یہ سبب ہوا کرتا ہے۔ اور دوسرا بتلایا گیا کہ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، نماز کا انتظار کرنا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا، یعنی کہ آپ نے ظہر کی نماز ادا کر لی تو پھر مسجد میں بیٹھ کر ہی عصر کی نماز کا انتظار کرنا، یہ معنی ہرگز نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح بھی کرتا ہے، فارغ ہے، تو بہت اچھی بات ہے، لیکن عموماً ایسا ہوا نہیں کرتا۔ تو نماز کا انتظار کرنے کا معنی یہ ہے کہ نماز کی طرف اس کا دل چمٹا ہوا ہو، نماز سے اس کا دل مربوط ہو کہ کب اذاں ہوں اور کب ہم نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کو جائیں، چاہے وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہو یا پھر وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہو، لیکن ایک فکر، ایک دھن اس کے ذہن و دماغ پر سوار ہے کہ مجھے نماز کا ٹائم جب بھی آئے گا، اذان جب بھی ہوگی، مجھے مسجد جانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر راز و نیاز مجھ کو کرنا ہے۔ جب آدمی کے دل میں، ایک مومن کے دل میں یہ فکر قائم ہو جاتی ہے تو عزیزان محترم، اس کے اس فکر پر بھی، اس کے اس انتظار پر بھی جو ہے سنا اس کو ثواب ملتا ہے، اس کے گناہ مٹائے جاتے ہیں اور درجات اللہ کی بارگاہ میں اس کے بلند ہوتے ہیں۔ تو لہذا بتلایا گیا کہ نماز کا انتظار کرنا نماز کے بعد یہ بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں اور درجات جنت میں بلند ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، اور وہی رباط ہے۔ رباط کا معنی عزیزان محترم، رباط یہ ایک ایسا اسم ہے کہ جس کے ذریعے کسی چیز کو باندھا جائے۔ تو لہذا فرمایا گیا کہ وضو کو مکمل کرنا اور زیادہ قدم چل کر مشقت اٹھا کر مسجدوں کی طرف جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ وہ اعمال ہے حقیقت میں کہ جس کے ذریعے شیطان اور نفسانی خواہشات کے جو راستے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا ان اعمال کو رباط اسی لیے کہا گیا، کیونکہ رباط کے معنی ہی ہے کہ رباط وہ اسم ہے کہ جس کے ذریعے کسی چیز کو باندھا جائے۔ تو لہذا ان اعمال کے ذریعے بندہ مومن شیطان کے جو طریقے ہیں اس کو باندھ دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم دیکھیے، وضو کرنے پر جب آدمی پابندی کرتا ہے اور وضو میں اسباغ کرتا ہے اور زیادہ مشقت اٹھا کر مسجدوں کی طرف چلتا ہے اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے وہ انتظار کرتا ہے، تو پھر آدمی کے اندر جب یہ اعمال اچھی طریقے سے انجام دہی کا اس کے اندر جب فکر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر شیطان اور اس کے وساوس، نفس کے جو وساوس ہوتے ہیں، اس کے لیے کوئی جگہ اور کوئی وقت باقی نہیں رہتی۔ تو لہذا ان اعمال کے ذریعے بندہ کیا کرتا ہے؟ شیطان کے طریقوں کو باندھ دیتا ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، تو وہی کیا ہے؟ رباط ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم اور امام مالک نے روایت کیا ہے۔ اور ایک آگے بتلایا گیا کہ فی حدیث مالک بن انس فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو 2 مرتبہ، اور ایک امام مسلم نے اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ اس کو دہرایا۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم کو ان احادیث پر عمل کی توفیق عطا فرما اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا